آله وسلم، وأنه لا مصدر للتشريع غير هذين المصدرين الكريمين. وهذا الذي قامت عليه الدعوة الإصلاحية التي خرج بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي قال لما سئل ما عقيدتك قال إني أحمد الله عز وجل أن عقيدتي هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى ما كان عليه أئمة أهل السنة والجماعة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، أدين بدينهم وأقول بقولهم. وهذا الذي نعلمه من جميع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، إلا من شذ وانحرف وخالف. أما من كان على دين الأئمة الأربعة فهو على هدى وصواب بإذن الله تعالى، وهو من الأمة المنصورة التي وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تظل على الحق منافحة عنه إلى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا وإياكم تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقبضنا إليه غير مبدلين ولا مفتونين. نسيتك يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين، وبعد. مہمان محترم نے شیخ احمد الحمدان دامت برکاتہم نے سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد معالی وزیر الشؤون الاسلامیہ کی ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی اجازت سے یہ کانفرنس یہاں منعقد ہو رہی ہے، اور ساتھ میں شیخ طلال العقیل کی محنتوں سے یہ حال دیا گیا ہے اور یہاں اس کا اجازت حاصل کی گئی ہے دینے کی. اور پھر مہمانان گرامی جو دور دراز ملکوں کا سفر کر کے اور مشقت اٹھا کے یہاں آئے ہیں، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، اور دیگر اکابرین کا شکریہ ادا کیا کہ دور دراز کا سفر کر کے اور مشقت اٹھا کے یہاں حاضر ہوئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے سامنے ان کے کارنامے اور ان کا مقام بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ائمہ کرام اور امام جن کے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام ہیں جن پر ساری امت کو فخر حاصل ہے اور جن پر ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہے، اور جن کے بتائے ہوئے راستے اور رہنمائی کے ذریعے ہم دین پر عمل کرتے ہیں، کہ انہی نے جو ہماری رہنمائی کی ہے ان کی رہنمائی کے ذریعے ہی ہم اس دین پر عمل کرتے ہیں. اور پھر محترم مہمان نے یہاں ذکر کیا کہ یہاں الحمدللہ ایک کانفرنس اس ملک کے اندر منعقد ہو رہی ہے جہاں حرمین شریفین ہے، اور جہاں دین کی ایک اہم دعوت اور ایک اہم تحریک چلی اور شروع ہوئی، جس کا اثر دور دراز تک پہنچا، جس کو شیخ علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور جن کا عقیدہ بھی انہی ائمہ کے عقیدے کے موافق اور مطابق تھا، اور جنہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ائمہ سلف صحابہ کرام کے عقیدے پر چلتے ہیں. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت خلفائے راشدین کا عقیدہ تھا، اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ ائمہ اربعہ کا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کا جو عقیدہ تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے. اور فرمایا پوری دنیا کے اندر امت اسلامیہ انہی کے عقیدے پر چلتی ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے صرف چند شاذ لوگ ہیں جنہیں شذوذ کو اختیار کیا اور ان کی مخالفت کی اور ان کے عقیدے سے روگردانی اختیار کی. یہ گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ائمہ کے عقیدوں کو چھوڑا اور اس سے ہٹ کر دوسرے راہوں پر چلے.
तो फरमाया कि हमारा अकीदा इन अइम्मा का अकीदा है और सहाबा किराम का अकीदा है और यही पूरी उम्मत इस्लामिया का अकीदा है। और ये वो अकीदा है जो ताइफा मंसूरा का अकीदा है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ताइफा, ये गिरोह क़यामत तक हक़ पर कायम रहेगा और लोगों की लाख कोशिशों हो, किसी कोशिश से इनका चिराग जो है बुझाया न जा सकेगा। وأبشر جميع إخواننا ها هنا أن عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه هي العقيدة التي تدرس في كل جامعاتنا بدون استثناء، وهي العقيدة التي تدرس في جميع الدورات العلمية التي تعقد في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وهي العقيدة التي ألفها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رضوان الله عليهم أجمعين. وأذكر أنه لما جاءنا سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا، وهو عضو لهيئة كبار العلماء في الدورة العلمية التي تعقد في جامع الملك سعود في جدة، سئل رحمه الله تعالى عن كتاب الفقه الأكبر، قال: وبعض الناس يشكك في نسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان من قوله موجها طلاب العلم: لا تلتفتوا إلى هذه الأقوال وإلى هذه الطعونات، فهذا كتاب للإمام أبي حنيفة يقرأه أتباعه والعلماء الذين هم على مذهبه وشرحوه وأثبتوا نسبته، وهذا التواتر يكفينا في إثبات نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذه مقدمة لا أريد أن أستأثر بها في الحديث، ونحن نعلم أنكم ما أتيتم إلا للاستماع لكبار العلماء الذين حضروا من الهند للحديث عن سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وألحقنا به وإياكم والصالحين تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجزي مشايخنا الذين حضروا خير الجزاء، وأن يجزيكم خيرا أيها الجمهور على حرصكم ومجيئكم وحرصكم على الاستفادة مما يقال. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم ما بذل ويبذل فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. मुहतरम मेहमान ने फरमाया कि हम इन अइम्मा किराम का शुक्रिया अदा करते हैं और हम इस शुक्रिया का हक़ अदा नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा किसी का शुक्रिया अदा करे तो जाहिर सी बात उसका हक़ तो अदा नहीं कर सकता, तो उसको जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कह दे तो इसका शुक्रिया का हक़ अदा हो जाता है, उसका बदला अल्लाह ही दे सकता है। तो हम इन अइम्मा किराम का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर एक अहम बात फरमाया मेहमान मुहतरम ने कि हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि यहाँ इस मुल्क के अंदर हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, यहाँ जितने भी जामियात हैं, इन सारे जामियात के अंदर वो अकीदा पढ़ाया जाता है
جو عقیدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے صاحبین کا امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ عقیدہ یہاں کے سارے جامعات میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہاں جتنے تربیتی کورس ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر پورے سعودی عرب کے اندر، ان سارے تربیتی کورس کے اندر وہی عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہی عقیدہ پڑھایا جاتا ہے جس کو علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور صاحبین کا عقیدہ اس کو بیان کیا ہے تفصیل سے اس کتاب کے اندر، تو وہی عقیدہ یہاں ہمارے ملک کے اندر اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک تربیتی کورس جدہ میں جامعہ الملک سعود میں ہوا تھا، جس میں شیخ علامہ فوزان صالح الفوزان جو ہیئت کبار العلماء کے ممبر ہیں وہ حاضر ہوئے تھے، اور انہی نے بھی درس دیا تھا۔ انہوں نے اس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو کتابیں منسوب ہیں ان کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور فرمایا خاص طور سے فقہ الاکبر کے تعلق سے پوچھا کہ اس کے تعلق سے لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شک پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کی باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ شک کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنا چاہیے، یہ پروپیگنڈا جو لوگ پھیلاتے ہیں اس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جب ان کی اس کتاب کو اور ان کے عقیدے کو امت کے اندر تسلیم کر لیا گیا، ان کے ماننے والے، ان کے متبعین اور بڑے بڑے علماء اس کو پڑھتے رہے، اس کو شروحات اس پر لکھتے رہے اور اس کو تسلیم کرتے رہے، تو ایک طرح سے اس کو تواتر حاصل ہو گیا اس کی قبولیت کو، تو اس پر کوئی شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور پھر مہمان محترم نے دعا پر اپنی اس مجلس کا اختتام کیا کہ ہم باقی آنے والے مہمان گرامی جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، اور ہم زیادہ دخل انداز نہیں ہونا چاہتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ أحب أن أنبه قبل أن أنصرف من مقامي هذا إلى أمرين. الأول أشكر لأخينا الذي نسميه الجندي المجهول وهو معلوم عند الله سبحانه وتعالى، أخونا الشيخ الدكتور أسامة قاري، فقد كان له أبلغ الأثر في التنسيق والترتيب والمتابعة، فجزاه الله خيرا على ما بذل وقدم، وجعله الله عز وجل في موازين حسناته. الأمر الثاني ننبه الإخوة إلى أن أصحاب الفضيلة المشايخ سيصلون معكم إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الندوة، وذلك أن القاعة ها هنا قد امتلأت والقاعة الخلفية قد امتلأت، ومثل هذه الأعداد خارج المبنى، ولو أردنا أن ننصرف الآن لأداء الصلاة لأصبح هناك تشويش في الخروج والدخول، لذلك رأى المشايخ أن تظلوا في أماكنكم، وبعد الفراغ من الندوة إن شاء الله تعالى يقوم الجميع لأداء صلاة العشاء مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ شیخ نے دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا، فرمایا ایک تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ اسامہ قاری کا جن کی کوششوں کی وجہ سے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ کانفرنس میں چونکہ حاضرین کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، یہ حال بھرا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک اور حال ہے وہ بھی پورا بھرا ہوا ہے، اور کافی مجمع موجود ہے، تو لہذا عشاء کی نماز